جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں موسم ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کا بدلے گا پاکستان. ناظرین کرام 63 کا فیصلہ آ چکا ہے اور آئینی ترمیم کی طرف حکومت اپنا سفر جاری کرنے جا رہی ہے اور اس پہ گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم IMF کا جو بیل آؤٹ پیکیج ہے اس پہ گفتگو کریں گے اور IMF کے بیل آؤٹ پیکیج سے ملک کی جو معیشت ہے اس میں کیا بہتری آئے گی اور عام آدمی کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی. 63 کو اگر ہم IMF کے بیل آؤٹ پیکیج کے ساتھ دیکھیں تو بڑی زبردست تبدیلی آ رہی ہے. ملک میں جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ بڑی تیز ہو جائیں گی. سندھ ہاؤس طرز کی 2-3 منڈیاں لگ جائیں گی اور ارکان پارلیمنٹ اپنے گلے میں فار سیل کا ٹیگ لگا کے پھر رہے ہوں گے کہ جی ہماری اتنی قیمت ہے, ہمیں خریدیں اور ہم سے آئینی ترمیم کے حوالے سے ووٹ لے لیں. بھلے نااہل ہوتے ہیں ہو جائیں, ابھی پیسے کو دیکھ کے ہمارا ضمیر جاگنا شروع ہو چکا ہے. تو اس پہ گفتگو کریں گے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سینئر صحافی تجزیہ کا جنید ملک صاحب. سر ویلکم. سر تھینک یو سو مچ. سر جی 63 کا فیصلہ اور آئینی ترمیم اور IMF کا بیل آؤٹ پیکیج. سر سب سے پہلے 63. سر دیکھیں جو یہ فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی یہ توقع رکھ رہے تھے کہ یہ فیصلہ آئے گا, جس کے فیصلے آنے سے پہلے ہی جو تحریک انصاف کے قائدین ہیں ان کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کر دی گئی تھی, بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو سلنڈر بھی کر دیا تھا کہ میں اس سے کیس سے علیحدہ کرتا ہوں. آرگو نہیں کرتا اس پہ آرگو نہیں کرنا چاہتا. تو ظاہری بات ہے کہ چیزیں جو کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں, یا جب کمنٹس پاس ہو رہے ہوتے ہیں تو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. اچھا, اس پہ یہ جو 63A کی تشریح کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا, ابھی تک تو خیر تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اگینسٹ نہیں گئی. ابھی لارجر بینچ کے لیے مزید وہ درخواست دے سکتی ہے, ابھی تک اس نے نہیں دیا. اب 2 دن گزر گئے, ظاہری بات ہے کہ ابھی وہ دھرنے کی طرف بھی چیزیں ان کی چل رہی ہیں اور وہ اسلام آباد ادھر مصروف ہیں, تو آنے والے دنوں میں آ جائیں گے. اس کے اوپر سب سے زیادہ جو فائدہ ہو رہا ہے وہ ظاہری بات ہے حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان نمائندگان کو ہو رہا ہے جو ہارس ٹریڈنگ میں بہت ہارٹ فیوریٹ کہلائے جاتے ہیں, ایکسپرٹ ہیں. دیکھیں ہارس ٹریڈنگ اب خرید و فروخت, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ خرید و فروخت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خرید و فروخت پہلے بھی ہوتی تھی, اب خرید و فروخت کو لیگل انہوں نے قرار دے دیا خود کہ آپ جو ہے جس مرضی کی جو ہے وہ خرید لیں. آپ ووٹ خرید کے اپنی حکومت بنائیں, اپنے منشا سے بل لے کے آئیں, چیزیں لے کے آئیں اور اس کے بعد وہ جانے اس کا کام جانے. تو یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی بھی ابھی الیکشن کمیشن میں یا دیگر جگہوں پہ بانی نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک الیکشن اور وہ ان دونوں کے درمیان وہ چیزیں چل رہی ہیں. وہ ایک دوسرے کو بانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں گور ایوب ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان ہے. تو یہ بڑی ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. اسی لیے پارلیمانی سیکرٹری جو ہے وہ ابھی تک تشکیل نہیں دیا گیا, وہ کوئی نہیں مقرر ہوا تحریک انصاف کی طرف سے, تو کوئی بھی نااہل نہیں ہوگا. یہ بڑا ایک گیم کھیلی گئی ہے. جب تک پارلیمانی سیکرٹری جو ہے وہ نہیں لکھ کے دے گا کہ اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے, پارلیمانی لیڈر جو ہے لیڈر تو وہ ہے ہی نہیں, تو وہ ایزیلی وہ جو اراکین جو اپنے آپ کو فار سیل کا بورڈ لگائیں گے اور اس میں وہ فروخت ہوں گے, ان کو کنفرم ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں ہونا, نااہل بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ بڑی جو ہے وہ چیزیں انہوں نے دیکھ کے بڑا سینیریو دیکھا ہے, بڑا انہوں نے سارا کچھ کرنے کے بعد یہ چیزیں سامنے لے گئے. یہ بتائیں کہ یہ آپ پرسنلی اس جو عمر عطا بندیال صاحب نے اور جسٹس منیب اختر نے کہ جو 5 رکنی بینچ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جی ووٹ ڈالے گا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور نااہل بھی ہوگا. ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی ووٹ ڈالے گا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا, بھلے بعد میں نااہل کر دے. ہاں وہ یہ کیسی جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ جسٹیفیکیشن ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی مخالف کی جو ہے وہ چیزیں پہلے لے کے اسی کے پسٹل سے اس کو فائر مار دیا ہے اور بعد میں آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہی ہے نا کہ آپ اسی کے ہی ہتھیار لے کے اسی کا استعمال کرنے کے بعد آپ مار دیں, وہ جانے اس کا کام جانے. تو یہ صرف جو ہے تشریح میں انہوں نے واضح ضرور کی ہیں کہ ہم اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اس کی مین تشریح یہ ہے. دیکھیں
پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آئین سازی کے دوران، میں نے پہلے بھی یہیں پہ پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ آئین سازی کے دوران تشریح جو ہے اس کی پہلے ہی کیوں نہیں کی جاتی. سب سے بڑا 2 لائنیں لکھ لیں آپ مرتے ہیں، 4 لائنیں لکھ لیں آپ، 6 آپ لکھ کو لیں. تشریح کے لیے کورٹ کا رخ کیوں کرنا پڑتا ہے، عدالتیں کیوں دروازہ کھڑکانی پڑتی ہیں؟ بیسیکلی تشریح کروانے کے لیے پہلے بھی یہی تھا کہ اپنی منشا سے جو ہے اس کو قانون کو لاگو کرنے کے لیے جب تشریح کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس کی تشریح ایسے کر دی جائے. اگر ایسے تشریح پہلے ہی انہوں نے کرنی تھی تو اتنے دفعہ بینچ بنا ٹوٹا، ججز اپنی مرضی کے ڈالے گئے، ایک ججز کی مخالفت کے بعد فوری طور پہ کیس لگانا، دوسرے جج کو ڈالنا، کاز لسٹ جاری کرنا، یہ ساری چیزیں دیکھیں. اب کوئی بھی اس مارکیٹ میں یا ہمارے جو سویلینز ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اتنے بچے نہیں ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ہر بندہ اویئر ہے کہ کیا ہو رہا ہے، عدالتیں کیا کر رہی ہیں. اور جب سے یہ ولاگنگ شروع ہوئی ہے یا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہم لوگ گئے ہیں تو ہر بندہ ہی جو ہے وہ تجزیہ کار ہے، وہ اپنا تجزیہ لازمی دیتا ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں جو 2% 3% جو ہے وہ صحیح بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے ساری چیزیں جو ہے وہ عوام کو نظر آ رہی تھیں اور امید یہی کی جا رہی تھی کہ یہ اسی طریقے سے ہی ہوگا. اس میں اب ظاہری بات ہے، آپ نے آئینی اس کے اوپر بات کی، تو آئینی جو ہے وہ تو اب اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. لیکن انہوں نے گیم پوری کر لی ہے. گیم چینج جو ہے وہ کرنے کے لیے پہلے یہ تھا کہ لوگ بھی ڈال رہے تھے، تحریک انصاف کے انڈر گراؤنڈ لوگ بھی تھے، وہ اگر کہتے کہ بھئی نمبر نہیں ہے، اگر وہ ڈالتے تھے تو وہ خود بھی مرتے تھے، نہیں ڈالتے تھے تو وہ جو ہے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا تھا. وہ کاؤنٹ مرنا تو علیحدہ بات ہے نا جی. آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہی تھی اس وقت کی وہ گورنمنٹ کہ جی وہ مقصد ہی نہیں تھا، ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہونا، تو وہ فائدہ ہے اس کے منت کر کے اس کو کہنا ہے کہ تو بھی ووٹ ڈال، ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہونا. دیکھیں وہ بھی فیصلہ جو ہے وہ اصل میں اسی چیز کے ہی تھا کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. پارٹی آئین کے مطابق جو ہے آپ کسی دوسری پارٹی میں اگر جائیں گے تو یہاں سے پارٹی آپ ختم کر کے جس کی سیٹ پہ آپ الیکٹ ہوئے ہیں، جس کی آئین کو دیکھ کر آپ چلے ہیں اور ایوان میں پہنچے ہیں، اس کے اوپر ان کو بیس کرنا چاہیے، نہ کہ آپ چلیں طریقے انصاف کے آئین کے مطابق اور وہاں پہ جا کے آپ بن جائیں پیپل پارٹی یا نون لیگ کے یا دیگر جماعتوں کے. تو یہ اسی لیے ہی تھا. اب اس کو انہوں نے مزید نکھارنے کے لیے، اپنے آئین سازی کرنے کے لیے یہ تشریح والی سائڈ پہ گئے. اور 63A کا جو فیصلہ ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ایک سیاہ دن کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ اگر اسی طریقے سے یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی اور لوگ خرید کر بل اور یہ چیزیں بنتے رہیں تو آنے والے دنوں میں کوئی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی ہو، یہ سلسلہ اگر ایک دفعہ چل پڑا تو اس ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ مند نہیں ہوگا. خواہ وہ پیپل پارٹی کیوں نہیں ہے، مولانا کیوں نہیں ہے، نون کیوں نہیں ہے، یا تحریک انصاف کیوں نہیں ہے. عدالتوں میں جب اپنی مرضی سے فیصلے کروائے جائیں گے تو وہ پھر اسی طریقے سے اس کے نتائج بھی ہر بندہ، ہر پارٹی بھگتنے کے لیے تیار رہے. اچھا ملک صاحب، 2 چیزوں پہ میں آپ کا اسی 63A پہ پھر ہم سیکنڈ پوائنٹ پہ جائیں گے. ایک تو جو ہمارا بیسیکلی اگر ہم نے ملک کو بائی بک چلانا ہے نا، بائی آئین چلانا ہے، تو پھر تو چیزیں بہتری کی طرف جانے کی امید ہے کہ جی ابھی ہم بائی بک چل رہے ہیں تو 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد کچھ بہتری کے چانسز نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اگر ہم بائی بک نہیں چلیں گے تو پھر فضول ہے سارا کچھ. یہ جو 63A کا فیصلہ کرنے والا جو بینچ بنا تھا، یہ بینچ بنانا تھا 3 ممبرز نے، اس میں سے ایک ممبر ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. 2 ممبرز نے بیٹھ کے یہ بل بنا. اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے کہ یہ بینچ بیٹھ کے فیصلہ کر سکتا ہے. دیکھیں جب جو نامینیٹڈ ممبران تھے اس میں سے ایک ممبر نہیں گیا، ویسے تو اکثریتی بھی اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ 2 اگر ایک چیز پہ ہوں، کیونکہ 3 ہیں، 3 میں سے 2 کی اکثریت تھی تو وہ اس کو آگے لے کے چل سکتے تھے. مگر جب اس نے انہیں خط لکھ دیا، چیزیں سامنے آ گئی، ایک چیز ہی متنازع ہو گئی، تو اس کے بعد یہ تمام تر جو بینچ ہے اس کی قانونی حیثیت آگے چل کے نہیں ہوگی. اگر اس کا لارجر بینچ کی طرف تحریک انصاف جاتی ہے اور بینچ میں جو ججز ہیں، چیف جسٹس ہیں، ان کے ریٹائرمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور چیزیں نہیں ہوتی، تو اس تحریک انصاف کو آنے والے دنوں میں اس کیس سے اگینسٹ فائدہ ہوگا. کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر نہیں کی جاتی.
متنازع چیزوں کو جب آپ صحیح کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کے اگینسٹ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ بھی ہم اگر اس آئین سازی کے لیے ہمیں اتنا کچھ کرنا پڑ رہا ہے تو مجبوراً اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ یہ دیکھیں کہ بالکل سارا ہر چیز ہی غلط ہو جائے گی. کیسز اصل حکومت کا مقصد ہے کہ آئین سازی اور کیسز کو ختم کرنا. ریلیف کتنا آپ لے سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں. نیب کو انہوں نے وہ دانت اس کے نکال دیے ہیں, ہاتھ باندھ دیے ہیں, تو اس کے بعد ایف آئی اے ان کے پاس ہے, باقی سارے ان کے پاس ہے, تو ابھی کون سے کیسز رہ گئے ہیں کہ جو ان کو ابھی یہ ان کو ٹینشن ہے کہ جی ہم نے وڈرا کروانے ہیں اور اس کے لیے یہ ساری ہم امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں اپنے نابیوں اتحادیوں کے تو ہیں, مفادات کی جنگ ہے, بیسیکلی تو ہے مفادات کی جنگ. کوئی بھی پارٹی جب اقتدار میں آنے سے پہلے ان کی انڈر گراؤنڈ جو انڈر دا ٹیبل ڈیل ہوتی ہے اس کے اندر اصل چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. دیکھیں پیپل پارٹی نے تمام آئینی عہدے کیوں رکھے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس نے پروٹیکشن کے لیے رکھے ہیں نا. اس نے کہا ہے کہ حکومت آئے یا جائے ہم تو بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے بیسیکلی مسلم لیگ نون کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاج دیا ہے, اور مسلم لیگ نون کے اوپر جب تلوار لٹک رہی تھی اپنی کیسز کی اور باقی چیزوں کی, ان کا آنا مجبوری تھی. وہ اپنے آپ کو آنے کے لیے اگر وہ اس سینیریو میں نہ آتے یا ان جو ٹینور ہیں نہ آتے تو میرا خیال ہے کہ اگلی آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کی سیاست ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. اچھا, یہ جو کہتے تھے کہ جی وہ ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے, ڈیفالٹ ہو رہا ہے, خان نے یہ کر دیا ہے, خان نے معیشت کا, اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا ایسے ڈرامہ لگا کہ جی وہ اپنا کیسز کے لیے وہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ حکومتیں جو ہے وہ ڈالر کو کنٹرول کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں, اور اسحاق ڈار جیسے مصنوعی طور پہ ڈالر کو کنٹرول کرتا ہے. دیکھیں ہماری جتنی بھی اکانومی ہے وہ تمام ڈالر پہ بیس کرتی ہے. ہم قرضہ لیتے ہیں تو ڈالر میں لیتے ہیں, دیتے ہیں تو ڈالر میں جو ہے وہ ہم نے دینا ہے. مگر ہم اپنی اس اکانومی کو درست کرنے کے لیے مصنوعی جب طریقے استعمال کرتے ہیں, جب اعداد و شمار کی ہیر پھیر کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط ہم بتاتے ہیں کہ ہم اتنی نیٹ اینڈ کلین طریقے سے چاہ رہے ہیں مگر اس کے بیک اینڈ پہ چیزیں دوسری ہوتی ہیں, اس وقت آنے والے دنوں میں نقصانات ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک چیز جو ہے میں کہتا ہوں کہ خان نے بہت بڑی غلطی کی ہے. میں سمجھتا ہوں, باقی جو ہے وہ ہر کسی کی اپنی رائے ہے, کہ خان کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے تھا. وہ اسی طریقے سے اگر چلنے دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس کی چیزیں نہیں روکنی چاہیے تھیں. جو فیول پہ ایک دم انہوں نے ٹالنے, بیسیکلی خان کو نظر آ گیا تھا کہ اب میں نہیں بچتا. اس نے کہا میں نہیں بچوں گا تو پھر باقی بھی دیکھی جائے گی. وہ اس نے ملک کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ سیاہ داغ کے طور پہ اس نے چھوڑا ہے, کہ وہ اگر نہ کرتا تو شاید کی بات ہے کہ ہم آج آئی ایم ایف کے پاس جانا ضرور تھا مگر ہمیں اتنا وقت نہیں لگنا تھا. دیکھیں خان نے بھی کہا کہ میں جو ہے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, اس نے بعد میں کہا میری مجبوری ہے. تو یہ تو حکومت جو ہے یہ تو پہلے کہتی ہے ہم نے جانا ہی آئی ایم ایف کے پاس ہے, کیونکہ ان کے مفادات ہیں, ان کی چیزیں ہی اس میں ہی ہیں. اچھا, یہ جو ججز اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا آئین اور قانون پہ, جیسے ابھی میں نے بینچ کی بتائی ہے کہ جی 3 رکنی بینچ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا, 3 ممبرز کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ بینچ کون سا بنانا ہے, کون کون سے ججز ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں بیٹھتا تیسرا جج پہاڑ میں جائے, ہم 2 نے بیٹھ کے فیصلے کر لینے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اپیل آتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں سننی. تو یہ ججز جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ان میں کوئی جراثیم نہیں ہوتے, کیونکہ عام آدمی بیٹھا ہوتا ہے, ریڑھی والا ہے, سائیکل والا ہے, کچھ چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ یار مجھ سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں, مجھے کہاں سے اصلاح کرنی چاہیے, مجھے کہاں سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ جج نہیں سوچتے اس میں. ترین صاحب آپ کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ آپ پہلے یہ بتائیں کہ ہمارے جج جو ہمارے ملک میں ہے وہ قانون نہیں ہے, قانون والے ہی خود اس کو لاز کو جو ہے وہ وائلیٹ کرتے ہیں. تو جو ججز کے فیصلے ہوتے ہیں, کبھی آپ نے ان ججز کے فیصلوں کے ان کورٹ روم میں جو میٹنگز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, انڈر دا ٹیبل جو احکامات آ رہے ہوتے ہیں, ایک آپ ریڈی والے کا حکم نامہ اسی وقت جاری کرتے ہیں اور فیصلہ محفوظ ہونا, جتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں پاکستان میں فیصلے محفوظ ہوئے ہیں عدالتی, اس کے اندر کہیں بھی نہیں ہوں گے. دیکھیں
آپ مختصر فیصلہ بھی جو ہے 4-4 5-5 دن کیوں لگا دیتے ہیں؟ جب آپ نے کیس کو سٹڈی کر لیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک پارٹی غلط ہے، اس کے بعد بھی آپ فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں، تو محفوظ کرنے کا مطلب ہے کسی محفوظ مقام سے اس کو محفوظ طریقے سے لایا جائے، لکھا جائے اور پھر سنایا جائے. میں تو اس کی یہ سمجھتا ہوں. نہیں میں اس کو سیکنڈ بھی کروں گا، کیونکہ جب سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جب ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پروسیس سارا کا سارا کمپائل ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے اس میں نہیں ہوتا کہ یہ آپ نے 500 صفحے بیٹھ کے ایک دن میں لکھنے ہیں، وہ تو ساتھ ساتھ کمپائل ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. اچھا بیچ میں سے انہوں نے مزے کی جو کیا کہ بھئی ہم لائیو دکھائیں گے. اچھا لائیو کا جو ڈیوریشن تھا یا تمام چینلز اس کو ایڈریس کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، کر رہے تھے، مگر اس کے اندر بھی جو اہمیت کی حامل چیزیں ہوتی تھیں آپ نے اس میں جج کیا ہو کہ اس کو سائلنٹ کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یا جس دن خان کی جو ہے نا وہ ہیئرنگ ہوتی تھی اس دن کہا جاتا تھا کہ لائیو نہیں دکھائے گا، کورٹ روم میں چیزیں نہیں آئیں گی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کسی بھی انسانی حقوق کی جو ہے نا وہ خلاف ورزی کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر اور قانون ہے، میرے اوپر اور قانون ہے. ٹھیک ہے، جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی نا تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ججز جو ہیں جو اپنا احتساب خود نہیں کرنا جانتے. کبھی ایک جج کے دوسرے جج کے انڈر جب آپ دیکھیں یہ ایگو تو بناتے ہیں کہ سینارٹی ہماری ڈسٹرب ہو رہی ہے، مگر سینارٹی کے وائلیشن بھی یہ خود کرنے کے مرتکب بنتے ہیں. جب آپ ان ساروں کو پتہ ہے کہ ایک امام میں ہم سارے ایک جیسے ہی ہیں تو پھر کس چیز کی جو ہے نا وہ سینارٹی اور کس چیز کی جو ہے وہ کرتے ہیں. یہاں پہ ہر کسی کی اپنی کیٹیگری ہیں. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ لوور جو کورٹ ہے اس کے فیصلے ویسے پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں، اس سے اوپر پڑے ہوتے ہیں. اپنی مرضی کی دیکھیں چیزیں جب بھی کروانی ہے نا آپ نے کچھ بھی، آپ جتنا بڑا وکیل رکھیں گے نا اتنے بڑی جلدی جو ہے نا، اب کورٹ کا جو بار کا صدر ہوتا ہے اب اس کی فیس 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، عام 20 گنا سے بھی زیادہ ہوتی ہے عام وکیل سے، مگر وہ اٹھ کے جب جاتا ہے تو جج وہ مختصر فیصلہ اسی وقت دے دیتا ہے. وائی کیوں بھائی؟ ایک چھوٹا جو ہے وہ وکیل جاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا آپ سٹڈی کر کے آئیے گا، آپ پھر 2 دن بعد آئیں جناب جی. ٹھیک ہے نا. تو جب وہاں پہ بھی ان کی جو انہوں نے اپنی چیزیں ہیں علیحدہ علیحدہ کی ہوئی ہیں، تو یہ اوپر لیول پہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھنا نہیں ہے، کرنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، صرف انتظار کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے. اچھا تو میں اس کو آگے پھر یہ ڈیلیور کر دیتے ہیں. یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اس لیے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو 2023 میں فیصلہ آیا تھا یہ 63 کا 5 رکنی ممبرز نے بینچ نے دیا تھا، جس میں چیف جسٹس اس وقت کے عمر تاب نیاز صاحب، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور یہ 2 اور تھے. اس میں اختلافی نوٹ بھی لکھے گئے تھے. وہ اختلافی وہ 3-2 کی اکثریت سے بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی چیف جسٹس سینئر ججز انہوں نے بیٹھ کے ایک فیصلہ دیا. اب بھی یہ 5 ججز بیٹھے ہیں، یہ بھی سینئر ججز ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے. اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں دیکھیں کہ تو ہم اس کو کہیں گے کہ یار یہ تو بیوقوفی کی گئی ہے، غلط فیصلہ کیا گیا نا. انہوں نے حقائق کو نہیں دیکھا، عقل و شعور کو مد نظر نہیں رکھا، انہوں نے صحیح ججمنٹ نہیں کی، انہوں نے صحیح پڑھا نہیں، انہوں نے صحیح اینگل نہیں دیکھے، بٹوین دی لائن کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، تو ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. دیکھیں جب پینل میں آپ اپنے مرضی کے ججز کو ڈالتے ہیں تو پھر نتائج اپنی مرضی کے لیے جاتے ہیں. نتائج حاصل کرنے کے لیے کوئی چیزوں کو سٹڈی نہیں کیا جاتا بلکہ انتظار کیا جاتا ہے مختلف اداروں کا کہ ہم نے کس طریقے سے ان چیزوں کو ڈیلیور کرنا ہے. سٹڈی دیکھیں کسی بھی جب بھی کوئی پٹیشن دائر ہوتی ہے اس کے بعد وہ جب بینچ بنتے ہیں یا عدالت میں جاتا ہے تو پہلے جج جو ہے وہ اس کو مکمل سٹڈی کرتا ہے، 4 لفظ تو کھول کے دیکھتا ہے یار اچھا یہ آیا. جب آپ کے پاس اختلافی نوٹ لکھا ہوا ہے اور پتہ نہیں 120 یا 30 اسی طریقے سے صفحات پر مشتمل جب وہ اختلافی نوٹ لکھا ہوا ہے کہ اس میں کیوں ہم نے دیا، چیزیں ہوئیں، انہوں نے جنہوں نے دیا اس کے اوپر بھی ہے. آپ نے اتنے دن عوام کے ایسے ہی گزار دیے، آپ نے فیصلہ دینا تھا تو بغیر پہلے دے دیتے. بیسک مقصد یہ تھا کہ اس ٹائم اصل میں ایک جج کو سائیڈ لائن کرنے کے بھی مختلف حربے جو ہے نا کیے جاتے ہیں، تنگ کیا جاتا ہے نا. جب آپ اس وے میں آئیں گے
تب ہوگا. دیکھیں ہمارا میڈیا جو ہے یا ہم لوگ ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل طور پہ اس طریقے سے معاہدے نہیں ہو رہے, چیزیں نہیں ہو رہے, وہ اندھے تھوڑی ہیں. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے فیصلہ کروا رہے ہیں اور کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. یہ بیسک مقصد تھا ان کا آئینی ترمیم جو کہ اڑ گئی تھی, اور اسی لیے انہوں نے اتنے دن گزار دیے. یہ اگر آئینی ترمیم پہلے ہوتی تو یہ اس کے خلاف آ جاتا فیصلہ. اچھا چلو میں آئینی ترمیم پہ آتا ہوں. میں صرف لاسٹ آپ کا کمنٹ چاہوں گا. میری ایک وکیل صاحب ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی, میں نے ان سے اسی سلسلے میں کیا. میں نے کہا یہ جو جج صاحبان نے 5 نئے جج صاحبان تھے, انہوں نے مطلب فل کنسنسس 5 کے 5 ججز متفق تھے ایک بات پہ. اچھا جب یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ پرانے فیصلے کو جو کینسل کر رہے ہیں اس کی کوئی ریزننگ لکھیں گے, لکھنی چاہیے. کیونکہ جی یہ اگین میں وہی کہہ رہا ہوں کہ غلط فیصلہ کیا گیا ہے, انہوں نے کیس پڑھا نہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی تھی, یہ تھا یہ تھا یہ, تو کوئی تو ریزن لکھے نا. اس کو کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ اس معیار کے جج نہیں تھے, ان کی ہائرنگ غلط ہوئی, کیلیبر نہیں ٹھیک تھا, کوئی تو وجہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا ججز سسٹم میں, تو یہ تو بس چلتا رہتا ہے کہ جی وہ فیصلہ کر, وہ بھی کینسل کر رہے ہو تو آپ تو کوئی وجہ تو دو نا. دیکھیں ہائی کورٹ میں ایک قتل کا مجرم جاتا ہے, اس کو پھانسی دے دیتے ہیں. سپریم کورٹ میں جاتا ہے, باعزت بری کر دیتے ہیں. وہ بھی آپ ہائی کورٹ والے سے تو پوچھو, وہ بھی دماغ ہلا ہوا تھا, تم نے کیوں پھانسی دی اس کو بھائی؟ ایسے ہی ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ سٹڈی کیس کریں, بیسک مقصد تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ اگر آئینی ترمیم بآسانی ہو جاتی ہے, کوئی ہرڈل نہیں بنتا, تو یہ فیصلہ اس کے بعد آتا. یہ فیصلہ آتا وہ کیونکہ انہوں نے جو کوشش راتوں رات کی اجلاس بلانے کی اور وہ اراکین پورے نہیں ہو سکے, یہ لیٹیگیشن میں اس کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں. یہ پلان بی تھا یہ پلان بی تھا کہ یہ اگر ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے ہم اس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے, اور اس کے بعد اس کو ہم. اچھا یہ بتائیں کہ جی آئینی ترمیم میں جو ابھی تک جو میرے نوٹس میں آئی ہیں وہ 1-2 چیزیں آ رہی ہیں. کہ ایک تو کہتے ہیں کہ جی آئین کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں کیسز چلتے ہیں, وہ سپریم کورٹ کا زیادہ ٹائم اس پہ چلا جاتا ہے, تو باقی عوام کے کیسز پینڈنگ رہتے ہیں, تو جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا, اس کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا آئینی ترمیم اور آئینی عدالت سے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا بھی پوائنٹ تھا؟ دیکھیں مفادات تو ان کے بہت سارے, یہ 2 مفاد کے علاوہ کوئی تیسرا مفاد بھی تھا؟ مفاد یہ 2 عوام کے نہیں ہیں, یہ 2 پارٹیوں کے مفادات ہیں. آپ تھوڑا سا اس کو تشریح وہی کہہ رہا ہوں کہ آئینی عدالت سے رجوع کریں آپ بھی کہ یہ جو عام شہری ہیں ان کی کیٹیگری کیا ہے. عام شہری میں ہم اور آپ نہیں آتے, ان کی کیٹیگری علیحدہ ہے, ان کے کیسز علیحدہ ہیں. آئینی عدالت سے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیس ہے, آپ ملتان میں ختم ہو گیا, چیزیں ختم ہو گئیں, آپ ہار گئے, آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے جناب, وہاں پہ جا کے آئینی عدالت میں کیا آپ ملتان کے جسٹس کا فیصلہ اٹھا کے انہیں کہیں گے جناب اس کی تشریح کر کے مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے یہ صحیح کیا ہے؟ دیکھیں عام عوام تو یہاں پہ رول رہی ہے, اس نے کہا آئینی عدالت سیشن میں رول رہی ہے نا, وہاں پہ جو 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں اس آئینی ترمیم میں. میرے لاسٹ پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ جی 53 کے قریب کوئی امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں, 53 جو ہے 53 امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں. اچھا وہ امینڈمنٹس لے کے آ رہے ہیں, ان امینڈمنٹس کا سول اور جوڈیشل سیشن میں کوئی اس میں کچھ چینج ہے؟ اس کے بتائیں 53 جو یہ لوگ لا رہے تھے, جو ان کو وہ ساروں کو کاپیاں دی گئی تھیں, ہر کسی کے میں نے بتایا تھا کہ الگ ڈفرینٹ ہے. اب جو نئی چیزیں یہ لے کے آ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جناب والا ہر پارٹی مولانا کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی جو ترمیم آپ چاہتے ہیں وہ ہمیں دے دیں. اسی طریقے سے دیگر جو ہے یہ پیپل پارٹی یہ اپنے دے رہی ہے. یہ جب ساری چیزیں ہیں وہ ہر پارٹی اپنے مفادات کے لیے اب آئینی ترمیم کے اندر چیزیں رکھ رہی ہے. یہ اب کیس کا فیصلہ آ گیا, اب آپ دیکھیے گا فوراً اجلاس بھی بلانا شروع کر دیں گے. اب چیزیں یہ ایک دم کریں گے کہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے. دیکھیں بلاول کی اور تحریک انصاف کے جو ہیں رہنما, ان کی ملاقات بھی ہوئی, گوہر ان سے بھی ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ صرف بیسک مقصد ہے گھونگلو سے مٹی اتارنے والی بات کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ جناب آپ آئینی ترمیم میں کیا چیز لے کے آنا چاہتے ہیں, کہ آپ کے بھی 2 نکات شامل کر دیں گے, ہمیں اس میں کون سا جو ہے بیسک جو ان کا مقصد ہے, ان کے مفادات اپنے ہی ہیں.
63 کی اس کے 52 جو نکات تھے اس میں وہ اپنے 4 مولانا صاحب کے ڈال دیں گے جس کے اندر ان کے مفادات ہوں گے پارٹی کے. اسپیسیفکلی مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، کاف لیگ، مولانا، ان آئینی عدالت اور ان آئینی ترامیم سے ان کو اسپیسیفک کوئی 1-2 پوائنٹس ذہن میں ہیں کیا بینیفٹ مل سکتا ہے؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جس کے اندر ان کیسز میں کرپشن کے کیسز میں ادھر ادھر مکمل جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں، جو لوگ نااہل ہوئے ہیں وہ آئینی عدالت سے جا کے وہ دوبارہ وہ کلیئر کروائیں گے نا. وہ پھر کہیں گے کہ جناب اس وقت جو ہے جج نے غلط اس کا وہ مطلب لیا تھا، حکومت میں اب وہ جو بیٹھے تھے وہ انہوں نے پریشرائز کیا، اس نے اس کی غلط تشریح کی، اس نے غلط آرڈر کیا، لہٰذا اس کو ریویو کیا جائے. جب وہ ریویو کریں گے تو پھر وہ تشریح اس کی ان کے مطابق چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تمام اچھا آئینی ترمیم میں ایک بینیفٹ جو بلاول کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میثاق جمہوریت میں یہ طے تھا اور بی بی کی بھی خواہش تھی کہ جی آئینی ترمیم ہونی چاہیے، میثاق جمہوریت میں یہ تھا. تو وہ ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا ہے کہ جی وہ میثاق جمہوریت میں تو آزاد میڈیا بھی تھا جی، وہ اس پہ بھی کبھی میثاق جمہوریت پہ ذکر کر لیا کریں. تو وہ میڈیا پہ وہ ٹوٹل قدغن ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، تو وہ آئینی عدالت پہ بلاول صاحب کرے. اس پہ لاسٹ کمنٹ ہے جی آپ کا. دیکھیں میڈیا کی آزادی کے لیے تو ہر حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اقدامات کر رہے ہیں. بیسیکلی میڈیا پرسن کو خریدنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، میڈیا ورکرز کو آزادی نہیں دی جاتی. میرا یہ جو ہے اس میں میڈیا ورکرز کو جب آزادی ہوگی چیزوں کی اپنی آواز بلند کرنے کی تو میں سمجھتا ہوں پھر میڈیا آزاد ہے، نہ کہ میڈیا مالکان یا اینکرز اور دیگر کو جب خریداری جو ہے نا وہ ہارس ٹریڈنگ والی ادھر بھی ہوتی ہے تو ادھر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اپنی مطلب کی چیزیں جو ہے اس میں کروائی جاتی ہیں. اتنا کچھ ہونے کے بعد جناب وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ محترمہ کی خواہش تھی تو محترمہ کی بہت ساری خواہشات تھی، وہ بھی اللہ کرے ان کی پوری ہونی چاہیے اور چیزیں ہونی چاہیے. وہ تو زرداری کو بھی جو ہے نا نہیں چاہتے تھے کہ یہ فرنٹ پہ آئے اور ایسے عہدے جو ہے وہ سنبھالے، تو وہ بھی ایک خواہش لوگوں کی ہے چھوٹی سی، وہ پوری کر دیں. اور ابھی تک تو ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہو سکا پاور شیئرنگ کے اوپر پنجاب میں. پنجاب کے اب تو سندھ بھی اس چکر میں آ رہا ہے. MQM نے کہا ہے کہ جناب ہمارا بھی حصہ جو ہے وہ ہمیں بھی دیں، اب ادھر ہی سارا کچھ بانٹے جا رہے ہیں. تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی نا کلیئر تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آپس میں گورنرز جو ہے، آپ پنجاب کا گورنر ملتان نہیں آ رہا، سندھ کا گورنر جو ہے وہ ملتان آ رہا ہے، KPK کا گورنر ملتان آ رہا ہے، باقیوں کے گورنر ملتان آ رہے ہیں. جو ہمارا پنجاب میں بیٹھا ہے وہ ملتان نہیں آتا. مرشد سے اجازت نہیں ہوگی نا؟ نہیں، مرشد سے اجازت تو ایک DC کو بھی نہیں ہٹوا سکے. یہ مرشد دیکھیں ڈپٹی کمشنروں کے، اب یہ بڑی لو لیول پہ بات ہے، ڈپٹی کمشنروں کے ہوئے ہیں، اب آرڈر ہوئے ہیں 2 دن پہلے، تو یہ تو اس کے بھی نہیں وہ کر سکے. تو پنجاب میں پاور شیئرنگ جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے. وہ بھی ابھی لیٹیگیشن میں ڈال رہے ہیں کہ ادھر سے ہم ادھر سے نکل جائیں، ادھر سے بھی پھر بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور وقت ختم ہو جاتا نہیں تو ابھی ہم نے 1-2 پوائنٹس پہ اور ڈسکس کرنا تھا. اینی ہاؤ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. بس 2 بندے جو ہے وہ خریدے جائیں گے، باقی ان کی چیزیں پوری ہیں. 2 بندے تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں. وہ پہلے جن کا جاگا ہوا ہوگا، وہ ضمیر پہلے سے جاگے ہوئے ہیں، وہ جگانے والوں نے تھوڑے تھوڑے ہلائے ہوئے ہیں ان کو جو ہے نا کہ بھئی آپ جاگتے رہنا. ٹھیک ہے ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام تھی، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محمود شمترین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.